نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل پشاور کورٹ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص جس کا نام طاہر احمد نسیم بتایا جا رہا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور اس کے اوپر ایک FIR ہوئی، گرفتار تھا، جیل میں تھا اور اس کی پیشگیاں چل رہی تھی 2018 سے۔ کل پشاور کی جوڈیشل کمپلیکس میں ایک لڑکا تھا، نوجوان خالد جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس نے پسٹل کا فائر کر کے اس نبوت کے دعوے دار کو قتل کر دیا۔ اور یہ کوئی پہلا قتل نہیں ہے جو توہین رسالت یا توہین مذہب یا نبوت کے دعوے کے سلسلے میں ہوا ہے۔ کئی لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہب کے نام پر، توہین رسالت کے نام پر قتل عام نہیں ہونا چاہیے، اور کئی لوگ اس کو حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں اس کی، اور ان کا نظریہ ہے کہ توہین رسالت کبھی برداشت نہیں کریں گے، جھوٹے دعوے دار کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور ان کو ہم اس طرح سے قتل کر دیں گے۔ اور یہ اچھا عمل کیا ہے اس نوجوان نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت ایک اتنا اہم اور حساس موضوع ہے، یا توہین رسالت، یہ موضوع انتہائی نازک ہیں، اور بڑی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی میٹرک فیل ہو یا پرائمری فیل ہو، اس کو ٹھیک سے ایمانیات کا بھی پتہ نہ ہو، عبادات کا بھی پتہ نہ ہو، اس کو اتنا پتہ نہ ہو کہ قرآن پاک میں سپارے کتنے ہیں، سورتیں کتنی ہیں، تعداد کا ہی پتہ نہ ہو، ان میں کیا لکھا ہے، یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، لیکن بنیادی قرآن پاک کے بارے میں معلومات بھی نہ ہو، وہ بھی اس موضوع پر اپنے کومنٹس دیتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار سوشل میڈیا پر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کا جہاں فائدہ ہے وہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہیں کہ کم علم لوگ انتشار کا باعث بنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ یوٹیوب کو بین کیا جائے پاکستان میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بین کرنا یا نہ کرنا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی فلٹریشن ضرور ہونی چاہیے، تاکہ اس طرح کے لوگ جو نیم حکیم، خطرہ جان، نیم ملا، خطرہ ایمان کے زمرے میں آتے ہیں اور جو فساد کا باعث بنتے ہیں، ان کا کوئی سد باب کیا جائے، نہیں تو آگے کافی نقصانات ہوں گے۔ اب اگر اس موضوع کی بات کریں، ختم نبوت کی، تو اس ضمن میں کچھ سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ توہین رسالت ایک حصہ ہے، اور کذاب جو ہیں نبوت کے دعوے دار جھوٹے، وہ اس اعتراض کا اور اس مسئلے کا دوسرا حصہ ہے۔ تو توہین رسالت یا توہین مذہب، یہ تو
کسی بھی مذہب کی اگر توہین کی جائے تو فساد کا باعث بنتا ہے، لیکن توہین رسالت آج ہمارا عنوان ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین رسالت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور جو کذاب ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار، ان کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا احکامات ملتے ہیں، اور ان کی سزا کیسے مقرر کی جائے، سزا مقرر کرنے والا کون ہوگا، ان کے اوپر جرم ثابت کیسے کیا جائے، یا ان کو سزا کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے اور لاگو کیسے کیا جائے۔ یہ کچھ اعتراضات ہیں جو موجودہ دور میں خصوصاً کئی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ توہین رسالت کی آڑ میں لوگ اپنے مفادات اور مقاصد پورے کرتے ہیں، تو لہٰذا انفرادی طور پر توہین رسالت کی سزا افراد ایک دوسرے کو دیں، یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ توہین رسالت پہ کے قانون پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی اور سزا ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی سبق ملتا ہے، کوئی احکامات ملتے ہیں، کوئی رہنمائی ملتی ہے، تو پہلے وہاں سے لیں، اور اگر وہاں سے نہ ملے تو پھر صحابہ ہیں یا اپنے جو موجودہ اجتہاد ہوتا ہے کسی عالم کا، اس کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں کیا اس کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3031، یعنی 3031 نمبر روایت ہے بخاری شریف کی۔ اس میں ایک واقعہ آیا ہے کہ کعب بن اشرف ایک گستاخ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بارے میں کچھ غلط شاعری کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب کو کون قتل کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کام میں سر انجام دوں گا، اور وہ گئے اور اس گستاخ کو قتل کر دیا، اور آ کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر دی کہ میں نے اس گستاخ کو قتل کر دیا۔ دوسری ایک روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، 3044 نمبر۔ جب فتح مکہ کا موقع تھا تو ابن خطل ایک گستاخ تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور لپٹا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابو داؤد کی ایک روایت ہے 4362 نمبر۔ ایک عورت یہودی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی اور گستاخی کرتی تھی، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے اس کا گلا دبا کر قتل کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اب یہ احادیث کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی گستاخی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو قتل کرنے کے لیے حکم صادر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ فلاں کو کون قتل کرے گا، فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے، اس کو کون قتل کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چل رہا ہے کہ گستاخ جو بھی ہوگا اس کی سزا قتل ہی ہے، لیکن وہ سزا دے گا کون؟ اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور احکامات دیتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اس دور میں ابھی کیا ہو؟ اب دوسرا ایک اور سوال کہ جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں، من رجالکم، آپ میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ تو یہ اس صورت سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد جو بھی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا وہ جھوٹا ہے، اور اس کی نبوت کبھی بھی ماننے کے قابل نہیں ہے اور نہیں مانی جائے گی۔ لیکن کیا صرف نہ ماننا کافی ہے یا اس کے خلاف کچھ اور بھی کرنا ہے؟ تو یہ بھی ہمیں سیرت سے ہی پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مسلمانوں کو، اسود عنسی یمن کا ہی تھا تو اس لیے یمن کے ہی مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے، اور وہاں کے مسلمانوں نے اقدامات کیے اور اسود عنسی کو قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ خبر مدینے میں پہنچی، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں یہ پہلی بڑی خبر تھی جو ان کو ملی ہے۔ اس کے بعد مسلمیہ کذاب ہیں جو کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اس کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ یمامہ جو کہ مشہور ہے، اس میں جہاد کیا گیا اس کے خلاف اور لڑائی ہوئی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے کفر کی حالت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے مسلمیہ کذاب کو قتل کیا جنگ یمامہ میں۔ تو سیرت سے تو یہ واضح ہے کہ گستاخ ہو یا نبوت کا دعوے دار ہو جھوٹا، ان دونوں کی سزا قتل ہی ہے۔ لیکن قتل کی سزا وہ کون تجویز کرے گا اور اس کے جرم کا فیصلہ کون کرے گا کہ آیا یہ مجرم ہے یا نہیں؟ یہ تو ہو گئے سیرت کے معاملات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور جو کذاب ہو، جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہو، اس کی سزا بھی قتل ہی ہے۔ اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اس کو قتل کون کرے گا اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان کون کرے گا یا اس کو سزا کون دے گا۔ تو یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار تھے ریاست کے اور حاکم تھے، انہوں نے ہی احکامات صادر کرنے تھے۔ اس کے بعد خلیفہ تھے جو احکامات صادر کرتے تھے، لیکن آج بھی ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اعتراضات ہوتے ہیں کہ پاکستان کا قانون جو ہے، آئین کی جو شق ہے 295C اور 298C، یہ جو ہیں وہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے بارے میں ہیں۔ تو عام طور پہ اس پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، لیکن توہین رسالت اور توہین مذہب کا قانون غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے اور خود اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بات غلط ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قانون بالکل غلط نہیں ہے۔ اب میں اس کی آپ کو مثال دوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں تو ایران کا جو ضابطۂ تعزیرات ہے وہ 2012 میں تشکیل دیا گیا تھا نئے سرے سے، اور نئے ضابطے کی شق نمبر 260 کے مطابق گستاخ کی سزا، گستاخ رسول کی سزا موت ہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلمان رشدی ایک گستاخ ہیں جن کے بارے میں ایران کے لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے بھی قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صرف فتویٰ جاری نہیں کیا تھا اتنا ہی کہ وہ واجب القتل ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ اگر سلمان رشدی دوبارہ سے خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کریں اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے اور وہ لازمی اس کو قتل کیا جائے۔
تو یہ صرف یہ توہین رسالت جو ہے وہ کسی ایک جماعت یا ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، تمام جماعتوں، تمام جتنے مسالک ہیں سب کا متفقہ مسئلہ ہے کہ توہین رسالت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا قانون جو کل ہم نے دیکھا کہ اس قاتل کو کورٹ میں، بیچ کورٹ میں ایک جج کے سامنے قتل کیا جاتا ہے، تو اس پر کافی سارے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہوتا کیوں ہے اس پر کوئی سوچتا نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہم سوچیں گے کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں تو سامنے واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو تھا وہ 2018 میں ہوا تھا، اور 2018 میں وہ بندہ گرفتار ہوا۔ 2018 سے لے کر 2020 کا یہ درمیان آ گیا ہے، اور اب تک تقریباً کوئی 2 سالوں میں 13 پیشیاں ہوئی ہیں۔ ان 13 پیشیوں میں ابھی تک کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ وہ گستاخ ہے کہ نہیں ہے، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، ابھی تک 13 پیشیوں میں کلیئر نہیں کر سکا۔ اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی پیشگی میں اپنے دفاع میں دلائل بھی دیتا ہوگا، جو دلائل دیتا ہوگا وہ ایک مسلمان سن نہیں سکتا ہوگا۔ انصاف کی دیر جو ہے وہ جرائم کو زیادہ ہوا دے دیتی ہے، اور اگر ٹائم سے انصاف ہو جائے، ٹائم پہ ہو، وقت پہ ہو، تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے، اس سے جرائم کی روک تھام ہوتی ہے۔ اگر اس کو لٹکا کے نہ رکھتے، اس کو جلدی سے سزا دے دیتے۔ اب یہ آپ پچھلے دنوں کی مثال لے لیں کہ ایک خاتون کا مسئلہ تھا جو کہ آسیہ مسیح، اب اس کے اوپر اللہ جانے کہ الزام صحیح تھا یا جھوٹا تھا، وہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو اگر نیچے والی کورٹ نے، ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس کو سزا سنائی، اس کے بعد وہ اپیلوں میں گئے ہیں، ہائی کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ نے اس کی سزا برقرار رکھی ہے، اور یہ پھر سپریم کورٹ میں گئے ہیں، تو سپریم کورٹ نے اس کی سزا پہلے برقرار رکھی ہے، پھر دوبارہ سے اپیل کی ہے، اور انہوں نے سزا کو ختم کر دیا اور اس کو باہر بھجوا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے 10 سال جیل میں گزرے اس خاتون کے، اگر تو وہ غلط تھی تو اس کو باہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اگر وہ صحیح تھی، اس کا جرم نہیں تھا، تو پھر وہ جو پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، ان کے ججز نے جو فیصلے دیے ہیں، تو ان کے اوپر کیا اعتراضات ہوں گے؟ ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھتا کیا کہ وہ 10 سال اس نے بے گناہی میں گزار دیے جیل میں، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کو ڈیل کیسے کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہی یہ جو انصاف میں دیر ہوتی ہے تو انصاف بھی مشکوک بن جاتا ہے، اور لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور محبت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے قریب نہ ہو جاؤں، اتنا محبوب نہ ہو جاؤں کہ اپنے والدین، اپنی جان، اپنے بیوی بچوں سے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تو اس لیے یہ لوگ کچھ جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمارے ہاں علماء کا اکثر کا جو فتویٰ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس کے جو بھی گستاخی کرتا ہے اس کو عدالتوں میں اور کورٹس میں لایا جائے، اور اس کو پراپرلی وہاں پہ ثابت کیا جائے جرم اس کا، اور اس کو سزا دی جائے۔ اور یہ قاضی کا اور وقت کے جج کا ایک فرض ہے کہ وہ اس کو سزا دے، نہ کہ کسی بھی فرد کا انفرادی طور پر یہ ذمہ بالکل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کورٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے تو وہاں معاملہ لٹک جاتا ہے، سال لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہاں سے انصاف ہوگا، اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ کل کا معاملہ ہوا ہے، لیکن اس آدمی کی جو ویڈیو تھی، ویڈیو کلپ دیکھ کے واضح پتہ چلتا ہے، ایک عام آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، اور فوراً اس کے خلاف جو بھی قانونی فیصلہ ہے وہ سنایا جانا چاہیے۔ لیکن یہ انصاف میں دیر جو ہوئی ہے،
اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا اور اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا۔ قانون ہاتھ میں لینا بالکل غلط بات ہے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ وجہ اصل دیکھنی چاہیے بنیادی طور پر کہ یہ قانون ہاتھ میں اس نے لیا کیوں۔ اس وجہ کو اگر ختم کیا جائے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ باقی اگر مسلمانوں کے جذبے اور ایمان کو کسی بھی قانون کے ماتحت لایا جائے گا، زبردستی اس کے اوپر کچھ ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ اس کو ایمان کو اپنے قید میں رکھا جائے، اس کے عقائد کو اپنے قید میں رکھا جائے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ مومن اور مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے، اس کے بعد باقیوں کی مانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کا امن برقرار رکھیں، اور امن کی صورت یہی ہے کہ ہم وہاں کے رولز کو فالو کریں اور اس قانون کو فالو کریں۔ لیکن اس ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے حالات اور واقعات پیدا نہ کرے جس سے عوام مشتعل ہو اور کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں۔ تو اس معاملات میں برائے مہربانی میں یہ اپیل کروں گا کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اٹھ کے ہر بندہ لکھنا نہ شروع کرے۔ فیس بک، سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ، تفریح یا ایک رابطے کا ذریعہ ضرور ہے، اپنی قابلیت دکھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ عوامی مسائل پر بات کریں اور ایسے مسائل پہ بات کریں جو اجتماعی مسائل ہوں، نہ کہ یہ کسی ایک جماعت، کسی ایک قوم یا کسی ایک مذہب کے لوگوں کو دل آزاری ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے یا جماعت سے ہوں، لیکن ان کی دل آزاری نہ کریں اور اس سے پرہیز کیا کریں۔ تو برائے مہربانی ان معاملات کے اوپر سوشل میڈیا پر اس طرح سے بحث مباحثے سے گریز کریں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی رہی ہے کہ وہ گستاخوں کو سزا دیتے تھے۔ کئی لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ نے مکی زندگی میں برداشت کی ہے، لوگ پتھر مارتے رہے ہیں، آپ نے ان کو دعائیں دی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن مکی زندگی کو اگر ہم صرف دیکھیں گے تو مکی زندگی میں صرف برداشت کیا ہے، لیکن جہاد والا چیپٹر جو ہے وہ مدنی زندگی میں شروع ہوا ہے۔ تو پھر جہاد کو کہاں کریں گے آپ؟ جہاد کو کس ٹاپک میں لے آئیں گے، کس زمرے میں لے آئیں گے؟ کیا جہاد کو فرض نہیں سمجھیں گے؟ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدنی دور میں ہوئی ہیں، مکی زندگی میں نہیں ہوئی ہے۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثریت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ یہ کام کیا کہ برداشت کیا جائے، اور جب مدینے میں آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت آ گئی ہے، افرادی طاقت بھی آئی ہے اور معاشی طاقت بھی آئی ہے، تو پھر جو ظالم لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور برائیوں کو ختم کرنے کی جو احکامات دیے۔ تو یہ صرف دیکھنا کہ مکی زندگی کو کہ انہوں نے برداشت کیا ہے تو ہم بھی کچھ بھی برداشت کر لیں گے۔ آپ ذاتی طور پر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے وہ برداشت کر لیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ذاتی طور پر میری کسی نے چوری کر لی، مجھے کسی نے تھپڑ مارا، میرے والد کو گالی دی، مجھے گالی دی، میں وہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن جب بات آتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہمیں ان کی سیرت یاد آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے معاف کر دیا ہے تو لہٰذا ہم بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر سب سے پہلے بولنا چاہیے۔ ذاتی طور پر آپ اپنے بارے میں جو بھی عمل ہوتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو معاف بالکل نہیں کرنا۔ لیکن اس کے خلاف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھا کے اس کو گولی مار دیں۔ جو لیگل طریقہ کار ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بنایا ہوا ہے قانون، اس کو فالو کریں اور کورٹ میں اس کو پروف کریں کہ یہ اس نے غلط بات کی ہے اور توہین کی ہے، اور اس کو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ جج حضرات ہمارے جو کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی اس کے لیے مقرر کریں گے۔ کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی عالم انفرادی طور پر اس کے لیے سزا مقرر نہیں کر سکتا۔ یہ مولانا طاہر القادری صاحب یا مولانا توصیف صاحب جو اہل حدیث کے عالم ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ بریلوی جماعت کے ہیں طاہر القادری صاحب ہیں، ان کا بھی یہی ہے پوائنٹ آف ویو کہ کوئی بھی آدمی انفرادی طور پر یہ سزا لاگو نہیں کر سکتا اور یہ قانون ہاتھ میں نہ لے۔ یہ صرف اور صرف ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سزا دے۔ ہمارا کام صرف اس مسئلے کو ریاست کے ان اداروں میں لے جانا ہے، اس فورم پر لے جانا ہے، کورٹس میں لے جانا ہے جہاں پہ وہ اس کو سزا دیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو برائے مہربانی یہ کوشش کریں
کہ جذبات میں اور صرف انسانی ہمدردی کے جو اصول ہم نے اپنے من گڑت اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی سوچ میں اور ان کے جو مذہب بیزار لوگ ہیں جن کے ذہن میں مذہب سے نفرت ہے، وہ لاجیکلی آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، رحم دلی بتائیں گے۔ وہاں پہ رحم دلی بالکل ضرور ہے، لیکن یہ چیز ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اہل بیت کی کوئی بھی توہین کرے، یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہوگی وہ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔